جو میری بہن میرا بھائی وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہے، جن کے کوئی وظیفے اثر نہیں کرتے، آج میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ایسا عمل میری بہنوں اثر کے بعد کا دوں گا میرے دکھیارے بھائیوں، کہ ریل پیل ہو جائے گی پیسوں کی۔ مغرب سے پہلے پہلے اللہ کی مدد انشاءاللہ تمہارے دروازے پر ہوگی۔ میں نے یہ عمل تقریباً اب تک اپنی زندگی میں جس کو بھی دیا، میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گا میری دکھیاری بہنوں، میرے بھائیوں، ویسے ہی آپ پریشان ہو، میں کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دوں گا، لیکن 100% حقیقی عمل آج آپ کے حوالے جلدی سے کروں گا۔ دیکھو، عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو فل ڈیٹیل سے عمل سمجھاتا ہوں۔ اگر وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو تو آج اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ یہ عمل دولت کا مقناطیسی عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اب عمل سمجھیے گا، طریقہ سمجھیے گا، کیونکہ ایسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ یہ بند قسمت کے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر بیمار پڑ لے تو بیماری دور، بے روزگار پڑ لے تو بے روزگاری دور، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص پڑ لے تو اللہ پاک قرضوں سے چھٹکارا دلوائے گا، بے اولاد کو اولاد ملے گی۔ اگر کوئی ایسی بہن بھائی جس پر ظلم ہے، زیادتی ہے، میری بہنوں، اگر شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، عمل کے پڑھتے ہی، عصر کے بعد 3 بار پڑھتے ہی، اس مغرب سے پہلے پہلے ظالم ضدی شوہر قدموں میں، محبت میں ناکامی ہے تو روٹھا محبوب بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ شادی میں رکاوٹ ہے، رشتے نہیں آتے ہیں، کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہوگی، رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ میرے بھائی، میری بہنیں، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی ہوگی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کسی وظیفے سے حل نہ ہوتا ہو، کوئی ایسی حاجت ہے جو کسی عمل سے پوری نہ ہوتی ہو، دیکھیں، میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں کو دیا۔ روزانہ دکھیارے غریب بہن بھائی میرے پاس آتے ہیں کہ کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، اور میں یقین کرے جسے بھی عصر کے بعد یہ چھوٹا سا عمل دیتا ہوں، وہ مغرب سے پہلے پہلے اللہ کی مدد کو اپنے دروازے پر دیکھتا ہے۔ میں نے یہ سچا عمل آج سے تقریباً 8.5 یا 9 مہینے پہلے حاصل کیا۔ میں نے بڑے وظیفے پڑھے، وظیفوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن سچا عمل ہو تب۔ لیکن میں نے ایسا عمل، یقین کریں، رزق دولت کے لیے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس عمل کو جب میں نے پہلی بار پڑھا، آپ یقین کریں، عصر کی نماز کے بعد اسی دن، پہلے دن، میں نے مغرب سے پہلے پہلے اللہ کی مدد کو دیکھا۔ 70,000 روپے کا معجزاتی طور پر انتظام ہوا۔ پھر میں نے دوسرے دن اپنی زندگی میں جب دوسری بار یہ عمل پڑھا عصر کے بعد، تو یقین کریں، میں نے وہ معجزہ دیکھا کہ شاید انسان پوری زندگی محنت کر کے حاصل نہ کر سکے۔ مجھے میرے اپنے رشتہ دار نے 2.5 لاکھ روپیہ نقد آ کر دیا اور کہا، اللہ نے میرے دل میں رحم ڈالا کہ تیری مدد کی جائے۔ یقین کریں، میں روزانہ یہ عمل پڑھتا ہوں، روز مغرب سے پہلے پہلے اللہ کی مدد کو اپنے دروازے پر دیکھتا ہوں۔ آج اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ چکی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدلنے والی ہے۔ آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس ملک، گاؤں، گلی، محلے میں موجود ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے اور کوشش کرنا عصر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل پڑھ لیں۔ اگر عصر کی نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے تو عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریب دوستو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا۔ دیکھیں، اگر کوئی دکھیارا غریب بہن بھائی یہ کہتا ہے کہ جناب عالی ہمیں درود شریف نہیں آتا،
ہم کیا کریں؟ دیکھیے اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر پہلے نمبر پر عصر کے بعد کے اس غیبی سلطانی عمل کا پہلا وظیفہ پہلے پڑھنا ہے، پھر دوسرا تیسرا تمام چیزیں پڑھنی ہے۔ صرف ایک آدھی منٹ میں انشاءاللہ پورا عمل پڑھ لو گے اور ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ مغرب سے پہلے پہلے غریبی دور، قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم، ہر طرح کی مشکل دور ہوگی، اللہ کی مدد دروازے پر آئے گی۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھنے والے یا عصر کی نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی وقت درود شریف اگر آئے تو ایک بار پڑھ لے، نہیں آئے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پہلے نمبر پر اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ کو میری بتائی ہوئی ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر جو کچھ بتاؤں گا سب کچھ پڑھنا ہے اور آخر میں مانگنا ہے۔ بن مانگے بھی ملے گا، لیکن اگر جو مانگے گا اسے اتنا ملے گا کہ وہ خود بھی حیران ہو جائے گا۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ میرے دوستو پہلا وظیفہ یا اللہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ کبھی غور کیا ہے کہ ہم جب دنیا کی ہر امید سے مایوس ہو جاتے ہیں، جب کوئی انسان ہماری بات نہیں سمجھتا، جب دل کے اندر ایسا درد ہوتا ہے جیسے زبان جسے بیان نہیں کر پاتی، تو ہماری زبان سے بے اختیار کیا کہتی ہے ہماری زبان؟ یا اللہ۔ یہ صرف 2 الفاظ نہیں، یہ ایک بندے کی اپنے رب سے پکار ہے، یہ کمزور کا طاقتور کو پکارنا ہے، یہ محتاج کا بے نیاز کو پکارنا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کا اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ یا اللہ یعنی اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے رب، اے وہ ذات جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ یعنی کہ یا اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور خاص نام ہے۔ یہ وہ عظیم نام ہے جو ہمارے خالق، مالک، رازق، پالنے والے اور حقیقی معبود کے لیے مخصوص ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے رب، میں تیرے در پر آیا ہوں، میں اپنے سارے دکھ تیرے حوالے کرتا ہوں، میں اپنی امید تیرے ساتھ وابستہ کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے اور میرے حال سے باخبر ہے۔ یا اللہ جب دل ٹوٹ جائے تو یا اللہ، جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یا اللہ، جب کوئی اپنا یعنی کہ ساتھ چھوڑ جائے تو یا اللہ، جب راستہ سمجھ نہ آئے تو یا اللہ، جب رزق کی فکر ہو تو یا اللہ، جب اولاد کے لیے دعا کرنی ہو تو یا اللہ، جب بیماری میں شفا چاہیے تو یا اللہ، جب زندگی میں سکون چاہیے تو یا اللہ۔ دیکھیں یا اللہ کی خوبصورتی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کو ہر حال میں پکار سکتا ہے۔ خوشی میں بھی یا اللہ تیرا شکر ہے، غم میں بھی یا اللہ مجھے سنبھال لے، خوف میں بھی یا اللہ میری حفاظت فرما، محتاجی میں بھی یا اللہ مجھے عطا فرما، غلطی کے بعد یا اللہ مجھے معاف فرما، اور جب دل میں محبت بھر جائے تو یا اللہ میرا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ یا اللہ تو میرا رب ہے۔ یا اللہ کہتے ہوئے بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ رب جو پیدا کرنے والا ہے، وہ رب جو رزق دینے والا ہے، وہ رب جو زندگی دینے والا ہے، وہ رب جو موت دینے والا ہے، وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ رب جو ہماری وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں یا عصر کی نماز کے فوراً بعد جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو زندگی میں وہ خوشیاں آ جاتی ہیں، وہ بہاریں آ جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا تو میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا، میرے غریبوں دیر آئے درست آئے۔ آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے عصر کے بعد تو کل پڑھ لینا، لیکن زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا آسان سا عمل لازمی پڑھ لینا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔
آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر میرے دوستو پہلا وظیفہ یا اللہ کا کتنی بار کیسے پڑھنا ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو فوری طور پر آپ پر غیبی دولت کی بارش برسائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ پہلے وظیفے کو توجہ دھیان سے سمجھیے گا، یہ نہ ہو کہ غفلت لاپرواہی میں پہلا وظیفہ چھوڑ کر مس کر جائیں اور پھر کہیں کہ جناب عمل ضائع ہو گیا۔ پہلا وظیفہ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ پہلا وظیفہ اس طریقے سے دیکھیں، میں نے 2 بار پڑھ کے بتایا ہے لیکن آپ نے پورے 3 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ اب آپ نے یا ربنا کا وظیفہ میرے غریب بہنوں بھائیوں اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے یا ربنا کو بھی ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آج آپ نے ایک الگ ترتیب سے پڑھنی ہے، جو سب سے طاقتور ترتیب ہے، جو 100% اثر کرتی ہے، جو 100% بیڑے پار کرتی ہے، جو 100% بڑی سے بڑی مشکلوں پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اب آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس ترتیب سے اپنی زندگی میں یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج عصر کے بعد کے اس غیبی خزانے میں، آج عصر کے بعد کے اس طاقتور عمل میں آپ نے جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ اگر درود شریف نہ پڑھ سکیں تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر پہلے نمبر پر یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کو آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ دنیا کا طاقتور وظیفہ ہے، جو صرف مغرب سے پہلے پہلے بیڑے پار کر دیتا ہے، مغرب سے پہلے پہلے اللہ کی مدد کو دروازے پر لے کر آتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کے ساتھ یا ربی کو شامل کرنا ہے، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی۔ آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں صرف اور صرف میرے دوستو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا یا ربی کو آپ نے صرف 3 ہی بار پڑھنا ہے۔ اب 3 بار جب یا ربنا یا ربی کو آپ نے اس عمل میں پڑھ لیا تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا، دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، کیونکہ یہ وقت مغرب اور یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا قبولیت کا سب سے خاص وقت ہے، اور جب آپ اس وقت میں سب سے خاص عمل کرتے ہیں جو کہ فوری طور پر اثر کرتا ہے، تو آپ مغرب سے پہلے پہلے اللہ کی مدد کو اپنے دروازے پر دیکھتے ہیں۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کو 3 بار پڑھا، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی کو آپ نے صرف اور صرف میرے دوستوں 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے، 3 منٹ میں اللہ کی مدد کو دروازے پر لے کر آتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، یہ وظیفہ غیبی خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ ہے۔ جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ پہلے کلمے کا ہے، جسے آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں پہلے کلمے کے معجزات کمالات کچھ اور ہوں گے۔ آج پہلے کلمے کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے پہلا کلمہ صرف اور صرف میرے دوستو اس معجزاتی عمل میں 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب پہلا کلمہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کے آخر میں سورہ کوثر کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ دیکھیں آخری وظیفہ باقی ہے۔ اگر 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یعنی کہ آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لیا اگر آپ کو یاد ہے، اگر نہیں یاد تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد
مدد کو پڑھیں، اللہ پاک سے مدد حاصل کریں۔ پھر آپ نے یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی کو بھی 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار آپ نے پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اب میرے دوستو، پہلا کلمہ بھی 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے چوتھے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج سورہ کوثر کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج سورہ کوثر کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم، پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا سب سے آخری وظیفہ کیسے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھی، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر آپ نے دوسری بار پڑھی، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر تیسری بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب 3 بار آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لی، اب آپ کا پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر آخر میں درود شریف پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہ پڑھ سکیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، اور اپنے چہرے پر، جسم پر، پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ پاک سے جتنا ہو سکے جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، غیبی دولت کی بارش کے لیے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیے گا۔ اتنا مانگیے گا کہ میرے دوستوں دیکھیں، آج آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ کومنٹس میں یا اللہ یا ربنا ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو دکھیارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا، دل سے لائک بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے دوستوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔